अम्मी के साथ पार्ट 3। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ हैरी ठीक है, अपने दोस्तों को बुला लिया करो। सारा दिन तुम घर पे अकेले पड़े रहते हो, इस तरह तो तुम बोर हो जाओगे। फिर मैंने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा, यार सुना, सना से बात की थी? वो कहने लगा, किस बारे में? मैंने कहा, यार वो मैंने बताया था ना कि मैं शदीद सिंगल हूँ। तू तो सना के साथ मज़े ले लेगा, लेकिन मेरे बारे में भी तो कुछ करना। फिर वो कहने लगा, हाँ यार, मैंने उससे बात की तो नहीं थी, लेकिन जब मैं आऊँगा तो फ़ेस टू फेस तुम भी कर लेना और मैं भी उसको बोल दूँगा। वो ज़रूर तुम्हारी कहीं ना कहीं सेटिंग करवा ही देगी, क्योंकि उसकी बहुत सारी दोस्तें हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कब तक आ रहे हो फिर? वो कहने लगा, सना बोल रही थी कि दोपहर 2 बजे घर से निकलेगी और मैं उसे बाइक पे पिक करके सीधा तुम्हारे घर ले आऊँगा। फिर मैंने कॉल बंद कर दी। मैंने अपनी अम्मी को आवाज़ दी। मैंने कहा, अम्मी मेरी बात सुने। मैंने कहा, अम्मी मैंने आपको बताया है ना कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा खाने को बना लो। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, जाओ बाज़ार से सामान ले आओ, मैं बिरयानी बना लेती हूँ। फिर मेरी अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं बाज़ार चला गया। अम्मी का बताया हुआ सारा सामान ले आया और ये भी सोच रहा था कि मेरा दोस्त सना की कैसे लेगा, और मैं ये भी सोच रहा था कि मोबाइल अपने कमरे में कहाँ छुपाऊँ जहाँ उन दोनों को नज़र ना आए। मैं घर आया, सारा सामान अपनी अम्मी को दिया। मेरी अम्मी किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में आया, अच्छी सी पैंट और टी शर्ट निकाल के पहन ली। तब तक दोपहर के 2 भी बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला ही था कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने कॉल रिसीव की। उसने कहा कि मैं बाहर गेट के पास खड़ा हूँ। मैंने जाके दरवाज़ा खोला। मेरा दोस्त और सना दोनों खड़े हुए थे। जब मैंने सना को देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि सना तो बहुत खूबसूरत हो गई थी। सना के गुब्बारे बड़े बड़े नज़र आ रहे थे। फिर मैं उन दोनों को अपने कमरे में लेके जा ही रहा था तो मेरी अम्मी कहने लगी, हैरी इनको टीवी लॉन्च में बिठाओ, हम बातें भी कर लेंगे। मैं ये सुनकर तो परेशान ही हो गया। मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। अगर हम टीवी लॉन्च में बैठ जाते हैं तो मेरा दोस्त जो काम करने आया था वो उसका काम नहीं हो पाता। तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा, अम्मी आप किचन में काम कर रही हैं, हमें डिस्टर्बिंग होगी, हम कमरे में बैठते हैं। हम जाके कमरे में पहुँचे ही थे तो मुझे याद आया, मैंने अपना मोबाइल तो छुपा के रखा ही नहीं। अब मैं परेशान हो गया। जो मंसूबा मैंने बनाया हुआ था वो कहीं फेल ना हो जाए। अब वो दोनों कमरे में आ चुके थे और उनके सामने तो मैं मोबाइल छुपा नहीं सकता था। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने कहा, यार अभी हम टीवी लॉन्च में जाके बैठते हैं, क्योंकि अम्मी खाना बना रही है। हम खाना खा के फिर वापस कमरे में आ जाएंगे। मेरा दोस्त कहने लगा, अरे यार हैरी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा तो गाजर सोने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से सना मेरे साथ बैठी है, तू एक काम कर, तू बाथरूम में चला जा और 10 मिनट नहीं आना, मैं जब तक ये काम कर लूँ। मैंने कहा, यार जल्दी किस बात की है? सना भी हम दोनों की बातें सुन के नज़रें नीचे करके हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। शायद सना को भी पता था कि वो यहाँ किस काम के लिए आई थी। लेकिन मैंने कहा, यार कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी है, अब ये यहाँ से कोई भाग थोड़ी जाएगी, जितना दिल करे इसकी ले लेना, पहले हम खाना तो खा लें। मैंने अपने दोस्त को हाथ से पकड़ा और बाहर ले आया। आके हम टीवी लॉन्च में बैठ गए। मेरी अम्मी कहने लगी, हैरी क्या हुआ? अभी तो तुम कह रहे थे कि डिस्टर्बिंग होगी और तुम बाहर आ गए। फिर मैंने अपनी अम्मी को झूठ बोला। मैंने कहा, अम्मी वो कमरे में थोड़ी सफाई नहीं है, आप जब तक इन लोगों से बातें करें मैं थोड़ा कमरा साफ़ करके आ रहा हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, ठीक है। मैं उन दोनों को वहाँ बिठा के कमरे में आके अब कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मोबाइल रखूँ और उन दोनों को नज़र भी ना आए। काफ़ी देर देखने के बाद बिला आखिर मुझे एक जगह मिल भी गई जहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा था और मोबाइल नज़र भी नहीं आ रहा था।
میں نے اپنا موبائل وہاں پہ سیٹ کر کے واش روم میں چلا گیا، ہاتھ منہ دھوئے اور پھر ان کو جوائن کر لیا۔ تب تک میری امی کھانا بھی بنا چکی تھی۔ مجھے کہنے لگی، ہیری تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، آؤ بیٹھو میں کھانا لگاتی ہوں۔ پھر ثنا کہنے لگی، نہیں نہیں خالہ، ہم نے تو کھانا کھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ثنا ایسے کیسے؟ میری امی تم لوگوں کے لیے کب سے کچن میں کام کر رہی ہے، اس کی محنت ضائع نہ کرو، کھانا کھا لو۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، ہاں یار مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ پھر میری امی کھانا لے آئی اور ہم سب نے مل کے کھانا کھایا۔ آہستہ آہستہ میرے دوست کو ثنا کہہ رہی تھی، جلدی کرو میں نے گھر بھی واپس جانا ہے، 3 تو بج گئے ہیں، اگر میں 4 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچی تو میری امی 100 سوال کرے گی۔ پھر میرا دوست مجھے آنکھوں سے اشارے کرنے لگا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا، ہاں یار چلو اب روم میں بیٹھتے ہیں۔ پھر میری امی نے کھانے کے برتن سمیٹے اور ہم لوگ روم میں آ گئے۔ روم میں آتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور پھر میں بیٹھنے ہی لگا تو میرا دوست کہنے لگا، ہیری بیٹھ کہاں رہا ہے یار، 4-10 منٹ کا تو کام ہے۔ میں نے کہا، اچھا میں جا رہا ہوں۔ پھر میں واش روم میں آیا اور دروازہ بند کر کے ایسے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر میں دروازے میں کوئی سراغ ڈھونڈنے لگا تاکہ میں ان دونوں کو دیکھ سکوں۔ کافی دیر ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر میں نے کان لگا کے ان کی آواز سننے کی کوشش کی۔ ان کی آوازیں بھی کوئی خاص نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کو پتہ تو تھا کہ واش روم میں کھڑا ہوں۔ بس ثنا کی کبھی کبھی آواز آتی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ثنا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ثنا اس کو کہہ رہی تھی کہ آرام سے، آہستہ۔ یہ آواز سن کر میرا گاجر بھی جاگ گیا تھا اور میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر اسی طرح لگے رہے۔ 15 منٹ گزرے تو میں نے دروازہ کھول کے باہر جانے لگا۔ میں نے دیکھا میرا دروازہ باہر سے بھی لاک تھا۔ پھر میں نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، رک جا یار بس 2 منٹ۔ پھر ان دونوں کی عجیب سی آواز مجھے آئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں آؤٹ ہو چکے ہیں اور پھر 3 منٹ بعد میرے دوست نے دروازہ کھولا۔ ثنا سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا میرا دوست پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا یار، اتنا تجھے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، یار بہت طاقت سے وہ کام کیا ہے نا اور بہت زور لگایا ہے میں نے۔ اور پھر میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، میں نے کہا، مجھے پتہ ہے، میں اندر سے سن رہا تھا اور پھر میرا دل کر رہا تھا کہ یہ دونوں جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں اور میں وہ ویڈیو اٹھا کے دیکھ سکوں میرا دوست ثنا کے ساتھ کیسے کر رہا تھا۔ پھر ثنا بھی فریش ہو کے آئی اور بیٹھ گئی۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، چلیں۔ پھر میں نے کمرے کے دروازے کا لاک کھولا اور وہ دونوں باہر آئے۔ باہر میری امی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس میں نے گھر کے کام کر لیے ہیں، میں بھی تم لوگوں کو جوائن کرتی ہوں۔ پھر میں نے کہا، امی نہیں، یہ لوگ تو جا رہے ہیں، اصل میں ثنا کو جلدی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں ہوتا، بیٹھو تو میں فون کر کے ثنا کی امی کو بول دیتی ہوں کہ ثنا ہمارے گھر پہ ہے۔ اب میں امی کو کیا بتاتا کہ یہ دونوں چوری یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، امی پھر کبھی۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور اب شام کے 4 بھی بج چکے تھے۔ تو میں نے وہ موبائل اٹھایا اور میں اپنے بیڈ پہ لیٹ کے وہ ویڈیو دیکھنے لگا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں تو حیران ہی ہو گیا تھا۔ ثنا کا کتنا خوبصورت تھا، میری سوچ سے کہیں زیادہ۔ میرا دوست ان کو کھا رہا تھا اور اس ویڈیو میں آواز تو نہیں آ رہی تھی لیکن یہ پتہ چل رہا تھا کہ میرا دوست ثنا کو کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لولی پاپ کرو اور ثنا اسے منع کر رہی تھی۔ میرا دوست اس کو زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ویڈیو دیکھ کے میرا دماغ اب خراب ہو گیا تھا۔ میں نے اب دل میں سوچ لیا تھا کہ میں بھی ثنا کے ساتھ کر کے رہوں گا۔ میرا دماغ تو کچھ اور سوچنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بار بار میرے دماغ میں ثنا کا وہ سین آ رہا تھا، جس انداز سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں ثنا کے ساتھ ضرور یہ کام کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کی جتنی بھی بھاری قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد شام کے 6 بجے تک میں ایسے ہی پڑا رہا۔ میرے دماغ میں وہی چلتا رہا کہ میرا دوست کتنا خوش نصیب ہے،
جس نے سنا جیسی لڑکی کی لے لی تھی۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے یہ سوچا کہ میں یہ ویڈیو سنا کو بھیج کے اس کو ڈراتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی خوش کرو۔ لیکن میں ڈر بھی رہا تھا کہ سنا کہیں میرے دوست کو نہ بتا دے۔ یہی کشمکش میرے ذہن میں چلتی رہی، اور پھر میں نے ٹھان لیا۔ میں نے کہا بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں نے اپنے دوست کو فون ملایا۔ میں نے کہا یار وہ سنا کا نمبر تو مجھے بھیج دو۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں یار، وہ تو تم نے اس سے بات ہی نہیں کی، اور میں بھی بھول گیا تھا، مجھے ابھی یاد آیا ہے۔ میں اس سے یہی بات کرنے والا ہوں کہ میری بھی کوئی فرینڈ شپ کروا دینا۔ اس نے کہا ہاں یار، میں بھول گیا تھا، چلو میں تمہیں اس کا نمبر واٹس ایپ کرتا ہوں۔ اب سنا کا نمبر میرے پاس آ چکا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ویڈیو سنا کو بھیجوں یا نہ بھیجوں، لیکن میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پھر وہ ویڈیو سنا کو واٹس ایپ پہ بھیج دی۔ سنا کا نیٹ شاید بند تھا کیونکہ مجھے ڈبل ٹک شو نہیں ہو رہا تھا، اور پھر میں انتظار کرنے لگا کہ سنا کا کیا ری ایکشن آتا ہے۔ اسی طرح رات کے 8 بھی بج چکے تھے، اور میں بار بار اپنے موبائل میں دیکھ رہا تھا کہ سنا نے وہ ویڈیو دیکھ لی یا نہیں۔ 8 بجے اس نے وہ ویڈیو سین کر لی تھی، لیکن مجھے کوئی رپلائی نہیں کیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور میں ڈر بھی رہا تھا، پتہ نہیں سنا نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یا اس کے گھر والوں میں سے کسی اور نے نہ دیکھ لی ہو، وہ میرے دوست کو نہ بتا رہی ہو۔ اس طرح میرے ذہن میں چلتا رہا، اور پھر 15 منٹ بعد 1 منٹ 30 سیکنڈ کی وائس آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس وائس پہ کلک کیا اور موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔